الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزاداران شہید الشہداء، ماہ محرم اور ایام آزاد. ماہ محرم ویسے تو ہم 10 دن بہت انرجی کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن یہ غم صرف 10 دن تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ 10ویں دن ہم تھک گئے، جلوس سے واپس آ گئے، اب آرام کر لیں. 10 دن بہت زحمتیں کی، راتوں کو جاگتے رہے، ماتم، عزاداری جو کر سکتے تھے. 10ویں دن ہم آ کے آرام کرتے ہیں کہ 10 دن سبیلیں لگائیں، اسکاؤٹ نے ڈیوٹیاں دیں اور ہم آ کر آرام کرتے ہیں. مگر اس گھر کی بے آرامی شام غریبہ ہی سے شروع ہوئی. 11 سے جو مصیبتیں پڑی ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں جس پر میرا چوتھا امام خون کے آنسو ہوتا رہا. ہماری زندگی تو نارمل ہو جاتی ہے، 10 کے بعد ہم اپنی زندگی میں بزی بھی ہو جاتے ہیں. خدا کا شکر کریں بہرحال ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جہاں 2 مہینے 8 دن تک یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. دنیا ہمارے زمانے میں بہرحال جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہمارے والدین ہمیں سکھاتے تھے کہ بیٹا 2 مہینے 8 دن کوئی نیا کام نہیں کرنا، کوئی خوشی نہیں کرنی. ٹی وی بھی اس زمانے میں ظاہر محدود تھا، اتنی چیزیں تھیں نہیں، تو وہ بھی بند رہتا تھا. جو اگر آپ رورل ایریا میں، اربن ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پر لوگ اپنی چارپائیوں کو بھی الٹا بچھا کے رکھتے تھے. کیوں تھا؟ کیونکہ اس درد کو کوشش کرتے تھے کسی طریقے سے محسوس کریں، اور اسی درد کو محسوس کرنا ہی عزاداری ہے. جب آپ اس کو محسوس کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کربلا کیا ہے. کربلا اپنے دامن میں پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے. ہر زاویے سے کربلا آپ کو نظر آئے گی. کربلا جہاں پر ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، کربلا جہاں ظلم کی داستان ہے، کربلا وہیں پر آپ کو نظر آئے گی کہ ایک ماں کیسے اپنے بچے کو بڑا کرتی ہے، کیسے ایک شخص جو ہے وہ اپنی پوری دارائی کو لے کر کربلا پہنچا. دولت پیسے لے کر کربلا کوئی نہیں آیا. جو جان تھی، جو سب کچھ قیمتی تھا، اسے کربلا لے کر آیا گیا، اور اسی کو
اپنے امام پر قربان کر دیا. سب نے جو کچھ جس کے پاس تھا وہ امام کی خدمت میں دے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا مولا، نہیں، میرے پاس یہی ہے. اور جتنا بھی تھا اس کو امام پر قربان کیا. اب امام نے اپنے آپ کو کس پر قربان کیا؟ یہ کربلا یہاں سے اپنے ہدف اور مقصد کی طرف دعوت دیتی ہے کہ اگر ہم اس ہدف اور مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ امام نے اپنے آپ کو کس چیز پر قربان کیا ہے. کون سی ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے لیے حسین جیسا اپنی قربانی دے رہا ہے. یہی عزاداری ہے، یہی مقصد ہے، یہی مجلس ہے. اسی کو بہرحال سب علماء آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، مرثیہ خان، نوے خان اپنے طریقے سے یہی میسیج آپ کو اور ہمیں تذکر کی. ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ہم ساری باتوں کو جانتے ہیں. اصل تو یہ نوکری ادا کرنی ہے، اور اسی نوکری ادا کرنے ہی میں انسان کو اس مقصد کو آپس میں طے کر کر اس مقصد کی طرف پوری کمیونٹی کو، پوری قوم کو بڑھنا ہے. اگر ہم اس طرف نہ بڑھیں جس کے لیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے، اور اگر ہم اس کو اگنور کر دیں، مجلس میں آئیں، سنیں، گھر چلے جائیں، گھر جا کر زندگی میں حسینیت نہ ہو، گھر جا کر ہماری ماؤں بہنوں کی زندگی زینبی نہ ہو، زینبی کردار اگر گھروں میں نہ ملے تو کیا صرف مجلس کے لیے تھے؟ کیا یہ مرثیہ ماتم یہ صرف مجلس کے لیے تھا؟ آئے زینب، آئے زینب، یا اس لیے تھا کہ گھروں کے اندر مائیں حضرت زینب بنتی تاکہ وہ بھی اپنے اون و محمد کو تیار کرے اور اپنے وقت کے امام پر قربان کرے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے اسی معاشرے سے انسان کا تعلق ہے، اور جتنی لوگ توقع رکھتے ہیں اتنے لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہم سنیں، وہ سنیں، جس کا دل سننا چاہتا ہے وہ سنایا جائے. ہو سکتا ہے کہ کانوں کو بہت سی باتیں بری لگے، ہو سکتا ہے کانوں کو بری لگے. کیوں؟ کیونکہ کانوں کو عادت نہیں ہے بہت سی چیزیں سننے کی، لیکن دل تشنا ہے، سننا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ چند دن جو خدا نے مجھے توفیق دی ہے، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بہت اچھی نہیں لگے گی، یعنی ہو سکتا ہے آپ بہت خوش نہیں ہو، آپ بہت واہ واہ نہیں کریں. میں بھی پوری کوشش خدا کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ پروردگار وہ ادا کروا جس سے امام راضی ہو، کیونکہ نہ بانی تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا آپ سے، ٹھیک ہے، اس کو تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہے. آپ بولے بزرگ راضی ہو جائیں، بزرگ کبھی ہو سکتا ہے راضی نہیں ہو. آپ بولے بچے راضی ہو، بچے بولے ہم بھی راضی نہیں ہیں، جوان. تو آپ ان سب کی رضا کو ڈھونڈنے کے چکر میں نا اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے مجلس کے اندر، اور پھر آپ مجلس چھوڑ کے چلے بھی جائیں گے، پبلک بولے کہ بھائی بڑا مزہ آیا. عزیزان محترم، مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، مجلس مزے کے لیے نہیں ہے. مجلس آپ یاد رکھیں اس کا اصلی صاحب وقت کا امام ہے. اگر اس مجلس سے اٹھ کر ایک قدم بھی امام تک بڑھا تو سمجھ لیں کہ میں سید الشہداء کے مقصد پر قدم بڑھا رہا ہوں. کربلا ہے یہی، یعنی آپ کربلا کا واقعہ بیان کریں، کربلا کا ذکر کریں. کربلا میں کون سے کردار ہیں؟ کربلا کا جب آپ ذکر کریں گے تو کرداروں کا ذکر کریں گے. تو کربلا میں کون سے کردار ہیں؟ وہ دو ہی کردار ہیں، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے. اور جب آپ حسینی کردار ادا کریں گے تو وہ کردار کیا تھے؟ وہ گھوم رہے تھے کس کے گرد؟ امام کے گرد. تو میں دیکھوں میں آج کے دور کے اندر گھوم رہا ہوں امام کے گرد یا نہیں. اگر نہیں گھوم رہا تو خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ میں خدا نخواستہ امام کے مقابلے میں نہیں، میں غافل ہوں، میں غفلت میں ہوں. یہ غفلت ہی خطرناک ہے. یہ غفلت کیوں ہے؟
غفلت کسے کہتے ہیں؟ خوب انسان سو رہا ہو، یا انسان کو آواز نہیں آ رہی، یا انسان کو نظر نہیں آ رہا، یہی آپشن ہو سکتے ہیں۔ اچھا نظر کہاں نہیں آتا؟ جب آنکھیں بند ہو۔ آواز کب نہیں آتی؟ جب انسان سو رہا ہو، اب آپ بولتے رہے اس کو اٹھو اٹھو، بھائی سو رہا ہے کہاں سے اٹھے گا؟ اچھا ایک سو رہا ہو اور ایک سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، اس کو تو آپ اٹھاتے رہے، اٹھے گا ہی نہیں۔ تو جب قوم سو رہی تھی تو یہ زہرا کا لال اس سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کربلا آیا۔ اور اگر آج بھی قوم سو رہی ہو تو کون بیدار کرے گا؟ کون؟ مجھے آپ بتا دیں، کوئی میسج، کوئی کتاب، کوئی اسکول آف تھاٹ سوائے حسینیت کے کون سا مکتب ہے جو قوموں کو بیدار کرے گا؟ اور اسی بیداری ہی سے تو مشکل ہے یہ جو آپ کو آج فرقہ واریت اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ ان کو مشکل ہے اصل میں۔ کس سے؟ حسینیت سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہرحال بیدار کرتے ہیں، یہ قوموں کو بیدار کرتے ہیں اور یہ حق کی بات کرتے ہیں۔ اب جب یہ حق کی بات کریں گے تو وقت یزید کو للکاریں گے، وقت یزید کو للکاریں گے تو پہلے وقت یزید کو اس کے چہرے سے بے نقاب بھی اتاریں گے۔ جب اس کو بے نقاب کریں گے دشمن کو سارا مسئلہ یہی ہے، کوٹڈ، چلو شوگر کوٹڈ، اوپر سے کور لگا کے۔ اس کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ اب اس بیداری کو کیسے روکیں؟ سب کر لیا ہے انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں جو کر سکتے تھے۔ آپ لوگ گھبرائے نہیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے میڈیا تھا نہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کے ہر گھر میں میسج آ رہا ہے تو آپ کو یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہونے والا۔ جس کا صاحب زندہ ہو ان کو ویسے بھی نہیں ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں یار، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ کربلا ہوگی، کربلا ہوگی نا، کربلا کر لو۔ کر لو، اس سے بڑھ کے اور کیا کرو گے؟ کربلا کر لو۔ جو بچپن سے بچہ یہ سن رہا ہو 6 ماہ کے بچے کو تیر لگا، اسے ڈراؤ گے؟ اسے خوف کرو گے موت کا؟ جو اپنی گردنیں کٹوا کے خود حرم کو بچا سکتے ہیں۔ بچوں والی باتیں ہیں ساری، خواب۔ ڈرامہ کچھ اور ہے، چھپانا چاہ رہے ہیں۔ اصل آپ بھی بیدار ہوں، آپ بھی چھوٹی چھوٹی فیس بک کی پوسٹوں پہ دھیان نہ دیا کریں، نہ جواب دیں، کسی کو اس قابل ہی نہ سمجھے جواب دیں۔ کسی کو اتنے آپ حیثیت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے عزیزان محترم میں پھر بات کہتا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں، وہ شاعر جاوید اختر کہتے تھے بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ پھر میں جب کہتا ہوں تو پھر دور تلک جاتی ہے، لگتی ہے بڑی دور دور سے۔ اسی لیے کہتا تھا، شروع سے کہتا ہوں، اور لوگ برا بھی بناتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرتے رہیے، وہ ٹینشن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے علماؤں کو سمجھیں، نظام مرجیت کو سمجھیں۔ وہ دور اندیش تھے، وہ دور اندیش ہیں، تبھی انہوں نے پہلے ہی فتوے دیے تھے کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں۔ اور ہمارے یہاں ارے یہ کیا، ارے تبرہ بند کرائیں گے، کرو، کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ سمجھنے کی کوشش کریں، ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ جب آیت اللہ عظمہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں
کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہمارے نفس ہیں، آپ احترام کریں ان کا جو انہوں نے کہا ہے، جو مسلمات ہیں اس میں کمپرومائز نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ یزید کو بھی، تو بھائی پھر آپ تو خود توہین کر رہے ہیں، کس کی؟ خود اب صحابیوں کی توہین کر رہے ہیں۔ مگر امام حسین اگر نواسے نہیں آپ کو نظر آتے تو صحابی تو ہیں، اور کیسے صحابی ہیں؟ وہ جو دوش پیغمبر پہ کون ہے؟ کوئی صحابی دکھا دو جو دوش پیغمبر پہ بیٹھا ہو۔ کون سا صحابی ہے کہ جب رسول سجدے میں تھے اور ان کے اوپر آ کر وہ بیٹھ گئے؟ کچھ تو مطلب اتنی تو سامنے بچے میں بھی عقل ہوتی ہے کہ کمپیریزن کرتے ہوئے خیال رکھتا ہے۔ تو اصحاب کا احترام سب کے اوپر ہے، کریں، لیکن ازدانی محترم ازاداری کو ڈسٹرب نہیں کرے، یہ ویسے بھی بہت شدید ہوتی ہے، اس کے سامنے جو بڑا ریلا آیا وہ بہا دیا جائے گا۔ مجلسوں کو آپ بھی ڈسٹرب نہ ہونے دیں، یہ ہمیں بھی خام خواہ بولنا پڑ گیا، ایک دو دن مجبوری ہو گئی، ورنہ ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو اصل ہدف ہے وہ بیان کریں، اصل ہدف بہت بڑا ہے، اور یہ جو پورا ڈرامہ ہو رہا ہے نا، یہ کہانی کوئی اور ہے، یہ بھی میں آپ کو چند دنوں میں کھول دوں گا جتنی مجھے توفیق ہو سکی۔ عزیزان محترم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کو دیکھیں، دنیا جاگ آ رہی ہے، کینوس، آپ اپنی کھڑکی سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھیں، دنیا میں ہو کیا رہا ہے، خطے میں موومنٹ کیا ہو رہی ہے، اسلام کہاں جا رہا ہے، دنیا میں طاقتیں چینج ہو رہی ہیں، اس طاقت کے توازن کو چینج ہوتی ہی استعماری طاقتوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اب پاکستان پتہ نہیں کہاں چلا جائے۔ خوف یہی ہے، پاکستان سے تو ہمیشہ خوف رہا ہے سب کو کہ اگر ان کو یہ بیدار ہو گئے تو یہ وہ قوم ہے جو کسی کی سنے گی بھی نہیں۔ خوف یہی ہے، ان کو لڑائے رکھو آپس میں، کوئی نہ کوئی فتنہ شوشہ چھوڑے رکھو۔ یہ ہمارے حکمران بھی جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، سب وہی کھاتے ہیں جو ہم لوگ بھی کھاتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، سب پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حق پہ مرتا کون ہے۔ زندہ رہنا کمال نہیں ہے عزیزان محترم، حق پہ مرنا کمال ہے۔ اب اگر کسی کو یزید پیارا لگتا ہے تو وہ یزید کو بلا لے، ہم حسین کے فرزند کو بلانے کے لیے مجلس میں آئے، آپ دیکھ لینا، جو دیکھنا ہے دیکھ لو، دنیا دیکھے گی، دنیا کا دیکھے گی، یہ تو چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو گھٹنے ٹکوا دیے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں۔ تو آپ گھبرائیں نہیں عزیزان محترم، مقصد کو سمجھیں، امام کو سمجھیں، امام کیا ہے۔ امام وہ ہے، کربلا امام کی تاریخ بتا رہی ہے، کیا ہے امام؟ امام وہ شخص ہے کہ جس کے گرد چاہے تمہارے پاس کچھ بھی ہو، وہ جو ہے اپنے آپ کو امام پر قربان کرے گا۔ جو کچھ ہے تمہارے پاس، جو بھی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں امام کو کتنا پہچانے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں، وہ زیارت کہ جو ہمیں 10ویں امام نقی علیہ السلام مستند زیارت ہے، امامت کی ڈیفینیشن اسی کے اندر موجود ہے، اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کب پڑھیں گے امام کے بارے میں؟ ہم کب پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں، مولانا ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، آپ ہی بتا دیا کریں آگے سب کچھ۔ تو عزیزان محترم، جو قوم، آپ یاد رکھیں، جو قوم کتاب سے دور ہوتی ہے اس قوم کے عقلوں پر ہر کوئی حکومت کر سکتا ہے۔ اگر قوم کتابوں سے علم لے، اسے قوم کو کوئی گھٹنے نہیں ٹکا سکتا۔ اب چاہے وہ کتاب دنیاوی نالج کی ہو، چاہے وہ کتاب کسی سبجیکٹ کی ہو، چاہے وہ کتاب دینی ہو،
سب سے بہترین کتاب خدا نے جو دنیا میں دی وہ قرآن ہے. ہم پہلے تو آج یہ عہد کریں کہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھیں. ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے اس کتاب کو؟ ایوریج، آن ایوریج کتنا پڑھنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جس کے پاس یہ کتاب آئی وہی بتائیں گے. آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھیں، میری مجلس تو ہوم ورک دیتی ہے، ہوم ورک. ویسے بھی بہت دنوں سے آن لائن پڑھائی کر رہا ہوں، ہوم ورک نہیں مل رہا نا، ابھی ہوم ورک لے کے جاؤ گے. بچے بیٹھے ہیں، ماں باپ بھی پریشان ہے، مولانا کو جس سے بولیں کیا بولیں، یہ آن لائن بچے صبح شام ہمیں پتہ ہی نہیں پڑھ بھی رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں. بعض بچے تو اتنے تیز ہیں ماشاءاللہ، میں نے دیکھا کہ استاد کو کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی، آواز. استاد سسٹم ہینگ ہو گیا ہے اور کٹ. کسی نے بولا وہ بیچارے استاد بھی ایسے ہی تھے جا رہے. استاد نے بولا کیا کروں؟ کہا وہ آلٹر کنٹرول ڈیلیٹ دبا دیں. وہ دبایا، وہ سسٹم ہی بند ہو گیا. تو یہ ماں باپ بیچاروں کو کیا پتا بھی آن لائن زوم کیا ہے، یہ کیا ہے، اور مائکروسافٹ جو ہے وہ میٹنگ کیا ہوتی ہے. انہوں نے بس بچوں نے بھی اپنا، وہ بعض ٹیچریں کہہ رہی ہیں ہم پڑھا رہے ہیں یا آپس میں باتیں کر رہے ہیں. کیا کریں بہرحال، کیونکہ دیکھیں آن لائن ایجوکیشن ایسے تھوڑی ہوتی جیسے ہوتی ہے. دنیا میں آن لائن کورسز سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یہ بیچارہ بچہ 8 بجے سے بیٹھا ہوا ہے اور 2 بجے تک بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیا کرے وہ؟ کب تک بیٹھے گا؟ ایک بچے کی تصویر دیکھی، وہ تو شارٹس پہنا ہوا اور ٹیک لگا کے بستر پہ. تو میں نے ان کے والدین سے پوچھا یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کیمرہ آف کر کے پڑھ رہا ہے. تو عزیزان محترم، اب ہوم ورک تھوڑا سا لیں، یہ بہت آسان نہیں ہے. یہ بہرحال ابھی حکومت کو سوچنا چاہیے اس بارے کے اندر کہ بہرحال اب بھائی یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ میرا آپ کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا نے سافٹ ویئر ڈیزائن کیے ہیں، ایجوکیشن منسٹریز نے دنیا کی نئے سافٹ ویئر ڈیزائن کیے ہیں کہ کس طریقے سے ایجوکیشن ہو، کس طریقے سے پڑھائی ہو. اب ہوم ورک کیا ہے؟ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کتنی تلاوت کرنی چاہیے ایک مومن کو؟ مومن کو، ہاں ہم تو ویسے سارے مومن ہیں. مومن کو قرآن کتنا پڑھنا چاہیے ڈیلی؟ جو ڈیفینیشن ہے نا، خدا مجھے بھی توفیق دے. 50 آیتیں، 50 آیتیں ڈیلی پڑھنی چاہیے. چلے کتنی پڑھتے ہیں؟ کتنی پڑھتے ہیں؟ زانے محترم، کتاب ہے یہ کلام الہی ہے، بہترین معجزہ آخرت تک کا. یہ پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا نا. اب مولانا یہ ہم کہاں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کب پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ جب ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر جو بھی ممبر پہ آئے گا، وہ جو پڑھائے گا، پھر یہ تو ہوگا قوم کا حال. جب وہ کتاب ہی دور ہے، جب آپ کتاب پڑھیں گے آپ کی روح پہ اثر ہوگا، پھر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر آپ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کون سی آیت کب، کیوں، کیسے، اور خدا جو بیان کر رہا ہے وہ کس لیے ہے. آپ اپنے دل پہ رکھیں، دیکھیں آپ خود اپنے آپ سے، کوئی کسی سے کہہ نہیں سکتا، کوئی کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. میں اپنے آپ سے کہ خدا نے اتنے جو واقعے قرآن میں بیان کیے، انبیاء کا ذکر قرآن میں کیا، قوموں کا ذکر کس کے لیے کیا ہے؟ کس لیے کیا؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے آیات الہی میں؟ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ تدبر کرو، تفکر کرو. کس کو کہہ رہا ہے؟ لا یشعرون، تم شعور نہیں رکھتے. لا یفقہون، تم تفقہ فکر نہیں کرتے. لا یعلمون، تم جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہو. کس کے لیے یہ؟ اب آپ بولیں یہ کافر کے لیے، تو کافر قرآن پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا خدا اس سے بات کر رہا ہے. کس سے بات کر رہا ہے قرآن؟ عزیزان محترم، آخری زمانہ بہت تیزی سے قریب آ گیا ہے، بہت تیزی سے. اگر ابھی بھی یہ کتاب وجود میں پیوست نہ ہوئی، نہیں بچ پائیں گے. شدید امتحان ہے، شدید.
اتنا امتحان ہے کہ اٹھ اٹھ کے پٹھا جائے گا، دیکھا جائے گا کون ہے صحیح۔ بعض احادیث کہتی ہیں جیسے شیشے کو توڑ دو تو بھی ٹوٹا ہوا شیشہ چڑ سکتا ہے، لیکن جب مومن کا امتحان لیا جائے گا اتنا توڑا جائے گا جڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ابتلاءات ہے، آخری زمانہ آسان نہیں ہے۔ ہمیں بہت سکون سے، ویسے ہی ہم لوگ جنتیں بانٹتے رہتے ہیں شیروں پہ، اس پہ اس پہ، سب ملے گا۔ جنت میں مومن کے علاوہ جائے گا کون؟ مجھے آپ بتائیں کہ کون جائے گا جنت میں؟ جنت ہے کس کی؟ جنت کے سردار کون ہے؟ سید الشباب اہل الجنہ۔ تو جنت انہی کی ہونی چاہیے جو ان کو مانتے ہیں۔ تو جنت کی کیا ٹینشن ہے آپ کو؟ جنت تو ہے ہی صحیح، لیکن جنت میں فیس کس کو کریں گے؟ کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کہیں گے نا مولا کو، مولا کہے گا کون؟ مولا آپ کا ماننے والا عزادار۔ اچھا اچھا، نماز پڑھی؟ مولا وہ نماز امپورٹنٹ تھی کیا؟ میں کربلا کیوں گیا تھا؟ کس لیے؟ خون دیا؟ مولا وہ کیوں؟ ہمارا حق تھا، دیا؟ نہیں، وہ مولانا کھا جاتے تھے نا، اس لیے میں خون نکالنے چھوڑ دیا۔ یہ بھی الزام ہی ہے مولانا کو بیچاروں کے اوپر، خود نہیں دینا، روزے رکھے، وہ صحت اچھی نہیں تھی، ویسے تو ڈائٹنگ کرتے رہے، ڈیٹاکس واٹر پیتے رہے ساری زندگی، رجیم چلتی ہے صحت کے لیے اور یہ کلر اور کمپلیکشن کے لیے اور اپنی روح کے لیے، تو روزہ تو کیا تم نے؟ مولا وہ آپ کو مانتا ہوں۔ کس چیز کو مانتے ہو؟ میری کیا چیز مانتے ہو؟ کیا چیز ہے میری؟ میں کیوں آیا کربلا؟ کہ مولا وہ آپ آئے تھے بس، پھر کیا ہوا؟ بس مقابلہ ہوا، آپ شہید ہو گئے۔ تو میں کیوں آیا تھا؟ میں مدینہ سے کیوں نکلا؟ میں نے مکہ چھوڑتے وقت کیا کہا تھا؟ مولا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ مگر تم ہماری مجلس میں نہیں آتے تھے؟ کہا مولا مجلس میں تو آتا تھا۔ تو پھر؟ کہا کبھی اس نے بتایا ہی نہیں جو پڑھ سے چھوڑا تھا۔ آپ کیا کہیں گے مجھے؟ آپ بتائیں۔ اس دن کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا۔ مولا متقیان جب آخرت کی تصویر بناتے ہیں، مناجات امیر المومنین میں کہتے ہیں اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیا کہیں گے امام کو؟ جنت کو مسئلہ تھوڑی ہے۔ کربلا میں امام نے ان کو کہا کہ جاؤ جنت دے دی، کیوں نہیں گئے؟ جنت تو دے دی تھی نا امام نے، سب دے دیا، مقام دے دیا، کیوں نہیں گئے امام کو؟ اگر جنت امپورٹنٹ تھی اتنی، جنت ہی تھی، اگر جنت ہی کے لیے آئے تھے، جنت ہی چاہیے تھی، ثواب چاہیے تھا، درخت چاہیے، نہریں چاہیے، سب جو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، اگر یہی سب چاہیے تو واپس کیوں نہیں چلے گئے؟ کیا اٹھ کے کہا حضرت عباس علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ کہ آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پر۔ روز قیامت میں روایت عزیزان محترم لوگوں کو گھسیٹ کر جنت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوگا، مگر لوگ نہیں جائیں گے، نہیں کہ کیونکہ جنت کے بھی مقامات ہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا ہماری جنت حسین ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یعنی اب جس مقصد کے لیے امام کربلا آیا وہ میری زندگی میں نہیں ہے، سب کچھ ہے میری زندگی میں، وہ نہیں ہے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے عزیزان محترم، میں مجبور، میرے پاس بیٹیوں کے بہنوں کے پیغامات آتے ہیں شوہروں کے رویوں کی وجہ سے،
کیا ہو گیا ہے معاشرے کو؟ کیا صرف اسلام یا حسینیت امام بارگاہ میں ہے؟ گھر میں نہیں ہے؟ گھر میں آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن جب فوتگی ہوگی ہے صلوات بھیجے محمد وعلیہ عزیزان محترم، بہرحال خدا و مقام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، وہ زندگی صرف ایک جگہ پہ تھوڑی اسلام ہے، اسلام پورے گھر کے اندر ہے۔ گھر میں کیسا ہوں؟ میں اپنی وائف کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں؟ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہوں؟ آج جو ہے میں سب کچھ پڑھ لیا، مجھے سب کچھ جان لیا، لیکن جب ماں باپ آتے ہیں، میں آپ کو کیا پتا، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کا زمانہ کوئی اور تھا، اسی باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج تم اتنے بڑے ہو گئے۔ دین کہاں ہے؟ گھر کے اندر۔ عزیزان محترم، خوب یہ بہت ضروری ہے۔ اگر گھر آنا اسلامی نہیں ہو پا رہا تو آپ امام کو دعوت کہاں دیں گے؟ کہاں آئیں گے امام؟ وہ استاد دانشمند نے واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، اردو کے اندر بھی اس کو سب ٹائٹل جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایک جوان کے گھر میں بیل بجائی، اور وہ جو تصویر والا بیل کیمرہ ہوتا ہے اس میں دیکھا تو سبز قبا پہنے ہوئے ایک نورانی چہرہ ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا مہدی الزمان ہوں، آ سکتا ہوں تمہارے گھر؟ تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ ابھی مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ کتنا؟ میں 5 منٹ میں آتا ہوں دروازے پر۔ اب اپنے گھر میں چیزوں کو سمیٹ رہا ہے۔ کون سی چیزیں؟ جو آئے تو امام کو اچھی نہ لگے، ہو سکتا ہے چیزیں، ان کو سمیٹ رہا ہے۔ جب دروازے تک پہنچا تو دیکھا امام گلی کے کونے پر تھے، امام گلی کے کونے پر تھے، اور امام کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور امام خدا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں پروردگار گواہ رہنا، میں نے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے کہا 5 منٹ، کسی نے کہا 2 منٹ، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے۔ خوب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں؟ گھر کو چھوڑ دیں، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، جوان بہرحال صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ پر خدا مرحوم ہے غالباً شاید بچہ ہے، اس کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وعلى اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم، اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، گھر تو بہت بڑا ہے نا، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، آپ کا موبائل اس قابل ہے کہ امام زمانہ کو دے دیا جائے؟ آپ اپنا موبائل صاف ہے؟ جو چیزیں آپ بولے ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے سیو نہیں کی بھی، کیشے میں تو ہوگا، براؤزر کی ہسٹری تو ہوگی، نہیں مولانا ڈیلیٹ کر دی تھی، ابا نہ دیں گے۔ ابا کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، امام سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہوں میں؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ یعنی جو میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، میں اسے صاف نہیں کر پا رہا، اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے، میں امام کے لیے جان دوں گا؟ سمجھنے کی کوشش کریں، کہاں دعوت دیں گے امام کو؟
کیسے دعوت دیں؟ یعنی سمجھ، یہی تو مسائل ہیں کہ جو ہمارے بیسکس ہیں، جو ہماری زندگی کی سادی باتیں ہیں، وہ حل نہیں ہے. اور آپ مولانا فلسفے کی کہانیاں سنائیں ہمیں، ارسطو نے کیا کہا تھا، ایرسٹوٹل نے کیا کہا تھا، ابو علی سینا نے کیا کہا تھا. بھائی پہلے یہ تو سمجھ لو، اس کے بعد ایرسٹوٹل کو سمجھنا. لیکن ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ آپ کی صلوات جو ہے وہ سید حسن علی الہی طباطبائی گرو کو درجات کو بلند فرمائے. علامہ طباطبائی کے بھائی ہیں، اور کم میں جو قبرستان ہے، کم 9، اس کے اندر ان کا مقبرہ ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ عالم برزخ سے بہت زیادہ رابطے میں رہتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ ابو علی سینا کی روح کو بلا لیا اور کہا کہ یہ میری بیماری کا مسئلہ کیا ہے. ابو علی سینا آپ جانتے ہیں کہ فلاسفر بھی تھا، حکیم بھی تھا، سب کچھ تھا اس زمانے کے اندر. آج بھی اس کی کتابیں جو ہیں وہ لنڈن میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں. لاء کی کتاب ابو علی سینا کی پڑھائی جاتی ہے، جسے ایویسینیا کہا جاتا ہے. کہا بلایا ابو علی سینا کی روح کو کہ میری بیماری کا مسئلہ کیا ہے. کہا تمہارے خون کے اندر چربی آ گئی ہے، فلانی دوائی جو تم نہیں کھا رہے اس کو کھایا کرو. یعنی اس مقام پر تھے. اب ہم تو ہیں نہیں کہ ہم روحوں کو بلائیں عزیزان محترم، لیکن بہرحال اپنی روح کو تو صحیح کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ اپنی روح کو تو بلا سکتے ہیں، اپنی روح کو تو دیکھ سکتے ہیں، نہیں دیکھ سکتے؟ کیسے دیکھیں اپنی روح کو؟ ٹیسٹ، پھر ہوم ورک، پھر مولانا ہوم ورک دے رہے، ہوم ورک لے کے جائیں عزیزان محترم. اپنی روح کو کیسے محسوس کروں؟ روح گناہوں کے بوجھوں میں دب جاتی ہے. کیسے محسوس کریں گے؟ اگر آپ کو فجر کی نماز میں بدن اٹھنے نہ دے تو سمجھ لیں گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے. ہاں ایسے ہی ہے، گناہوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، بدن بھاری ہو گیا ہے، اٹھ نہیں پا رہا. اب آپ 4 الارم لگائیں، 6 الارم لگائیں، بجتے رہیں گے. ساری رات جاگتے رہے، باتیں کرتے رہے، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے سے فجر کا جا. ہمارے استاد تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تہجد بھی قضا ہو جائے تو سمجھ لو دن میں غلطی ہوئی ہے. تہجد قضا ہو جائے، فجر تو ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ میں صبح اٹھا، میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا جب سورج نکل چکا تھا. کتنی پریشانی ہے مجھے. اچھا یہ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ یعنی آپ بولیں گے کہ جو محسوس نہیں ہوتا نماز قضا ہو گئی، کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ روح دبی ہوئی ہے. لیکن جس کی روح پاک ہو، وہ اپنے منہ سے کوئی غلط جملہ کہہ دینا اس کی روح پہ بوجھ آ جاتا ہے. اس کو پریکٹس کریں. ہم اپنی زبان سے پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھا دیتے ہیں، کتنی زبان سے نیزوں کی طرح باتیں نکلتی ہیں. کسی کا دل دکھ گیا، کسی کا دل ٹوٹ گیا، کسی کی تہمت لگ گئی. غیبت کتنا بہترین مشورہ ہے. 2 لوگ بیٹھے ہوں، تیسرے غیبت کرو. خواتین ماشاءاللہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپشن نہیں ہے زیادہ. مرد حضرات تھوڑے اس معاملے کے اندر، لیکن علموں کی غیبت دبا کے کرتے ہیں، سارے دبا کے. وہ نوخ اسٹائل ختم نہیں ہوگی دیر سے. آج کل تو یہی ہے نا، ان دنوں میں تو ہم ہی لوگ ہیں سارے تیروں کا نشانہ. مولانا نوح خان، مرثیہ خان، یہ سب بہترین مشغلہ ہے. انسان کو خوف خدا کا ہونا چاہیے. ہمیں نہیں پتا یہاں سے اٹھ کر میں قبر میں جاؤں گا یا گھر جاؤں گا.
اسی حالت میں میں قبر میں چلا گیا تو کون بچائے گا مجھے؟ جانے محترم، اپنی روح کی طرف متوجہ، یہ صحیح ہوگی تو امام تک پہنچیں گے۔ امام کو کیا چاہیے مجھے آپ بتائیں؟ آپ کیا بولے؟ ہم نے مولانا صاحب بڑی نیازیں دیں، بڑا اچھی بات ہے، عزاداری کرنی فرض، اس سے بھی بہتر دے اللہ آپ کو اور دے، آپ ساری چیزیں کریں، لیکن کیا امام کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے دولت کی ضرورت ہے، ہمارے ڈیزگنیشن؟ نہ، امام کو ہماری ضرورت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم آئیں گے تو نہ، ہمیں اپنی بقا کے لیے امام کی ضرورت ہے، اپنی بقا کے لیے۔ کربلا میں جنہوں نے اپنی جانوں کو امام میں قربان کیا، کیا ختم ہو گئے؟ السلام علیکم یا من شاء اللہ، کیوں ہے ہم سلام کرتے ہیں؟ سلام علی الحسین والا، علی ابن حسین والا، اولاد حسین والا، اصحاب الحسین، یعنی گویا وہ فنا اپنے امام پر ہوئے، مگر امام نے انہیں قیامت تک کے لیے روشن کر دیا، یعنی ان کی اپنی بقا ہے یہ۔ اگر آج ہم باقی رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے امام پر فنا ہونا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ محترم، ہم اس طرح بہرحال بڑھیں، مجلس یہی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جو ہے وہ ایک تو ہر مجلس آگے پیچھے لیٹ اتنی ہوتی جاتی ہے کہ حدود کا مجھے پتہ، لوگ شاید بہت پہلے سے آگے بیٹھے ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن مجھے حدوداً یہی لگ رہا ہے کہ 10 کے تھوڑی دیر بعد ہی روز مجلس جو ہے نا شروع ہو جائے گی۔ ہماری کوشش تو ہے کہ ہم 10 تک پہنچ جائیں، لیکن شاید تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے، تو آپ خدا نخواستہ یہ مت کہیے گا کہ مولانا نے ٹائم دیا اور وہ غلط آئے۔ بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ٹریفک ہمارے اختیار میں بہرحال نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ اتنی محبت سے سننے آتے ہیں، اور یقیناً آپ کو مجھے نہیں سننا چاہتے، آپ سید الشہداء کی خاطر آئے ہیں، آپ امام کی خاطر آئے ہیں، اور اسی امام کی خاطر ہماری بھی فرض بنتا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ امام ہی کی طرف بڑھیں، آپ کی زندگیاں، آپ کا کاروبار، آپ کی تعلیم، آپ کا سب کچھ امام کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم متوجہ ہوں امام کیا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ، جو بہرحال میں نے پڑھنے کی گفتگو کی تھی اور اتنا بڑا مقدمہ آپ کی خدمت میں دیا کہ امامت کو پڑھیں، امام کی معرفت حاصل کریں۔ امام کیا ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کی تعریف زیارت جامع کبیرہ کیا کر رہی ہے؟ زیارت جامع کبیرہ امام کو کہتی ہے باب اللہ ہے، اللہ تک جانے کا دروازہ ہے یہ، اس سے گزرو گے خدا تک پہنچو گے۔ خدا محتاج نہیں ہے، خدا کو یہ نہیں کہ خدا کو ضرورت ہے، نہیں، خدا نے سسٹم ہی ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ان کے ذریعے میرے تک آؤ، یہ میری پہلی مخلوق ہے، یہ میری پہلی مخلوق ہے۔ نہج البلاغہ پھر دوسری کتاب، میں مجبوری ہے تھوڑی تو گفتگو مجھے کرنی پڑے گی، صلوات بھیج دیں محمد والا۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ مولا کے خطبے، مولا کے نامے لیٹر اور مولا کے اقوال۔ سید رضی نے جو ہے وہ ان کو قلم بند کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر میں ہوگی انشاءاللہ، سب کے گھر میں ہوگی، اردو ترجمہ بھی ہوگا، ذیشان حیدر جوادی صاحب کا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو۔ کتنی دفعہ کھولی ہم نے؟ اچھا میں خدا نخواستہ آپ کو تنقید نہیں کر رہا، آپ بولے یار مولانا تو تنقید کرنے، خود میری کوئی مجال بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن کتنی دفعہ کھولی ہم نے نہج البلاغہ؟ کتنی دفعہ ہم نے نہج البلاغہ کی حکمتیں پڑھی، خطبے پڑھے؟ کون ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مولا متقیان۔ کون ہے امام؟ امیر المومنین ہے۔ کس کا امیر ہے؟ مومنین کا۔ مومنین کا کتنا فرض بنتا تھا اپنے امیر کی بات کو سنیں؟
کوئی فرض تو بنتا ہے بھائی. میں کہوں کہ یہ فلانے شخص فلانے گروہ کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، تو گروہ کے اندر کچھ تو ایسا ہو کہ وہ اپنے لیڈر کی پیروی کرتے ہو، کچھ تو ہو بھائی، کچھ تو ہو. کوئی کچھ تو صفحے کھولے، پہلا خطبہ، دوسرا خطبہ، لیٹر، دنیا کے بارے میں نہج البلاغہ کیا کہتا ہے، آخرت کے بارے میں نہج البلاغہ کیا کہتا ہے، کائنات کی خلقت پہ نہج البلاغہ کیا کہتا ہے، مومن کی خصوصیت میں نہج البلاغہ کیا کہتا ہے. کون بتائے گا مومن کی تعریف؟ خطبہ متقین. آپ سب تو مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں میں پتہ نہیں مارچ کی باتیں کر رہا ہوں. صلوات بھیج دیں محمد والے دیکھیں عزیزان محترم. میں بھی کوشش یہ ہے، بندہ تھوڑا طالب علم، میرے کو اتنا آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے. میں پہلے بھی ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں میرا اپنا نہیں ہوتا، میں استادوں کی گفتگو، تحلیل، تجزیے کا ترجمہ کرتا ہوں خالی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت کچھ اچھی چیز لگتی ہے تو آپ ان کے حق میں دعا کیا کریں، میرا کچھ نہیں ہے. لیکن مجبوری ہے ایک، وہ یہ کیا ہے کہ جب مجھے کچھ نظر آ رہا ہے تو میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا. اور میں صرف اس لیے کہ آپ کو شاید کوئی چیز تھوڑی سی بری لگے، یا آپ بولے یار بابا تو کرا ہی نہیں مولانا نے حج، تو مزہ نہیں آیا. تو میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ میرا تو ٹیسٹ اور میرا تو پروڈکٹ ہی یہی ہے. اور مجھے بہت سے لوگوں نے مجھے، کل ایک جوان مجھے کہہ رہا ہے، پتہ نہیں یہاں آیا ہوا نہیں آیا، نظر نہیں آ رہا، مجھے کہنا تھا کہ آپ جو مجلس پڑھتے ہیں یہ اس کو سنتا کون ہوگا؟ واقع نا اس میں بڑے خلوص سے بات کی، اس کے سننے والے لوگ ہیں کیا؟ میں نے کہا مجمع تو دیکھا تم نے. تو عزیزان محترم، بہرحال بھائی ہر کسی کے خریدار ہیں، ہر کسی کے خریدار ہیں. اپنا جو ہے نا وہ مشتری پیدا کرنا پڑتا ہے. اور اگر تم اپنے آپ کو اس قابل کر دو، تمہارا خریدار خدا ہو جائے، تو پھر اس دنیا اور مجمع کی کیا مجال جو مجلس نہ سنے بیٹھ گیا. عزیزان محترم، بات مولا کی ہے. مولا خطبہ متقین بیان کرتے ہیں. کیا ہے؟ تقویٰ، متقین کی صفات. ہم میں سے کتنوں نے پڑھی؟ متقی ہیں؟ اب کوئی بھی نہیں بولے گا نہیں میں نہیں ہوں. کسی کی مجال ہے کوئی بولے گا میں متقی نہیں ہوں؟ سارے متقی ہیں، سارے پرہیزگار ہیں، لیکن ہیں کون وہ؟ ہمیں کیا پتا. نہج البلاغہ میں امام بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا، خطبہ کا سے خدا چاہتا تو مخلوق کا اس طرح امتحان نہ لیتا جیسے لیا ہے. کون سا امتحان؟ کہا کہ جب آدم کو خلق کیا تو مٹی سے خلق کیا، اس مٹی کو کئی عرصے تک رکھا. یہ ملائکہ گزرتے تھے، مٹی کو دیکھتے تھے، اس میں خوشبو نہیں تھی. اس میں خدا نے اپنی روح کو پھونکا، یعنی اس میں اس نور کو، اس ولایت کو اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اب سامنے مٹی ہے. امتحان کہاں ہوتا ہے؟ جو چیز مجہول ہو، یعنی آپ کو نہ پتا ہو امتحان میں کیا آ رہا ہے، آپ اپنی تیاری کر کے آئیں، امتحان میں جو آئے گا اگر آپ کامیاب ہوگا کامیاب. یہاں ملائکہ کا امتحان ہوا، کہا کہ اس کو سجدہ کرو. ملائکہ امر الہی کو سمجھ گئے، سجدہ کیا، مقرب ہو گئے. ٹھیک ہے، شیطان نہیں سمجھ پایا. کیوں؟ سجدہ مٹی کو نہیں تھا، سجدہ امر کو تھا، امر کو تھا. مولا فرماتے ہیں اگر خدا چاہتا تو حضرت آدم کو نور، ایسا نور کہ جس سے آنکھیں مبہوت ہو جاتی، ایسی خوشبو کہ جو کھینچ لیتی، اس سے بھی آدم دکھا سکتا تھا، دکھا سکتا تھا. نہیں دکھایا پروردگار نے. کیوں؟
امتحان لینا چاہتا تھا پروردگار. کہا پروردگار نے ہمیں نور کی حالت میں، لہذا جامع کبیرہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں عرش پہ نور قرار دیا ہے. جب روز عاشورہ حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے سوال کیا، مولا آپ سے ایک سوال ہے، اپنی معرفت بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں موت سامنے ہے، نہیں آپ بے ایمان ہے، میں چاہتا ہوں اور معرفت بڑھ جائے. یہ ہے اصحاب امام حسین. کہا کیا؟ کہا مولا جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھے؟ تو کہا ہم عرش پہ نور تھے. نور تھے. نور کیا تھے؟ اس نور کو دیکھ کر ملائکہ سمجھے کہ یہ نور کچھ ہے. اس سے پہلے ملائکہ سجدے میں پڑتے، ہم نے تسبیح اور تمجید شروع کر دی. ہم نے یعنی اس نور نے تسبیح اور تمجید شروع کر دی. یعنی کیا؟ یعنی خدا کی حمد و ثنا شروع کر دی. ہماری تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیحاں پڑھنا سیکھی. یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام ایسی ہے، معرفت تو لیں امام کیا ہے. تبھی تو دوڑے دوڑے آتے تھے، پہلے میں کٹوں. وہ کہتا تھا میں کٹوں. کیوں کٹ رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے یہاں معاملہ کچھ اور ہے، یہ کسی اور وادی میں لے جانے کے لیے امام آیا ہے. امام ہر عالم میں حاضر ہے. امام آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام جو ہے وہ مطلب صرف کربلا میں ہوگا یا کوفہ میں ہوگا یا نہیں. امام کون ہے؟ خدا کرے اور میری امام کے آگے بھی ہاتھ جوڑیں گے کہ توفیق دیں کہ چند دنوں میں امام تک پہنچے. امام کیا ہے؟ ہر عالم میں امام حاضر ہے. ہر عالم میں. کتنے عالم ہیں؟ عالم مادہ، عالم ملکوت، عالم لاہوت، پتہ نہیں کتنے اور عالم ہیں. یہ تو تھوڑے بہت ہم نے سنے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں کیا ہے. ہر عالم میں جس طرح ہم امام سے فیض لے رہے ہیں، ملائکہ عین اسی وقت امام سے فیض لے رہے ہیں. پوری کائنات امام سے فیض لے رہی ہے. سورج اپنی روشنی امام سے لے رہا ہے، ہوائیں امام سے، سب کچھ امام کی وجہ سے. اب ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ نے اچھی خاصی نوکری کرتے تھے چھوڑ دی، جاب کرتے تھے، MBA کیا تھا، چھوڑ کے چلے گئے، کیوں؟ میں نے کہا ایسی کمپنی ڈھونڈی ہے جس کا CEO کائنات کا امام ہے. اب آپ اس عالم مادہ کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ملکوت پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے. عزیزان محترم، امام کو سمجھیں. جب امام سمجھ میں آ گیا، پھر یزید کیا؟ یزیدیت جیسی پوری دنیا میں کھڑی ہو جائے، یہ تیروں کو سینوں پہ ہی کھائیں گے. یہ امام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو دنیا کو بہت کچھ دکھانا ہے ہم نے. ابھی تو ٹیسٹ ٹرائل شروع ہوا ہے. ابھی تو ایک قاسم سلیمانی کو انہوں نے شہید کیا، ٹھیک ہے نا. ایک قاسم سلیمانی جنوری میں آپ کو پتا ہے اس کو شہید کیا. قاسم سلیمانی کی بیٹی نے کہا شہادت کے بعد کہ قاسم سلیمانی زندہ اتنا خطرناک نہیں تھا
جتنا یہ شہادت کے بعد ہو گیا، اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ فیس بک پہ آپ قاسم سلیمانی کی تصویر نہیں ڈال سکتے۔ کیوں نہیں ڈال سکتے؟ کیا خوف ہے؟ بھائی تصویر ڈالنے دیں، ہماری مرضی ہے، آپ ڈال کے دیکھ لیں، 1 مہینے تک آئی ڈی بینڈ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیا خوف ہے اس ایک سے؟ ایک سے گھبرا رہے ہو، 313 ہے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسا تھا کہ 4 ملکوں کو چلا رہا تھا، ایک اور ایسا نہیں کہ چلا گیا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں شہادت حیات ہے۔ جب زندہ ہوتا ہے نا آدمی تو روح کی قید میں ہوتا ہے، جب شہید ہوتا ہے تو روح عالم پہ حاکم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد خوف ایسا کر دیا، ایسے پڑے میزائل جا کے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ معاملہ کسی قوم اور ملت اور باؤنڈریز کا نہیں ہے کہ لوگ بولیں، ملک کا معاملہ ہی نہیں ہے، آئیڈیالوجی کا معاملہ ہے، نظریے کا معاملہ ہے۔ خود شہید قاسم سلیمانی نے کہا، ماں ملت امام حسین ہستی، ہم امام حسین کی ملت ہیں، ہم شہادت پرور قوم ہیں، تم ہمیں جنگ سے ڈراتے ہو۔ جب شہید قاسم سلیمانی پرواز کر رہے تھے سیریا سے عراق، آخری پرواز، تو لڑکوں نے کہا مت چاہیے، حالات ہمیں ٹھیک نہیں لگتے، تو مسکرانے لگے۔ کہا جس نے 40 سال گلی گلی میں شہادت کو ڈھونڈا ہو، تم اسے شہادت سے ڈراؤ گے؟ کیسی شہادت؟ تاریخ بشریت میں اتنا بڑا جنازہ، تاریخ بشریت کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام، امام خمینی کا جنازہ تھا سب سے بڑا، وہ بھی صرف تہران تھا۔ یہ کئی شہروں میں 60 لوگ صرف کرمان میں مر گئے۔ مجھے ایک صاحب نے باہر سے میسج کیا، دنیا لوگ ہیں غیر، کیا فائدہ ہوا مولانا، 60 لوگ مر گئے۔ میں نے کہا تم 60 کی بات کرتے تھے، یہاں پر 6 کروڑ مرنے کو تیار تھے، تمہیں پتا کیا شہید کہتے ہیں کسے؟ اس سے خوف ہے کہ یہ مجلس سے اٹھ کے قاسم سلیمانی نہ بن جائے، خوف ہے، اس لیے مجلسوں کو خراب کراتے ہیں، اس لیے عجیب عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، ہم بھی سن لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ خوف یہی ہے، واضح کریں، خوف کس چیز کا؟ کربلا کا ذکر کیوں سنتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں کربلا میں؟ ایک حق ہے، ایک باطل ہے۔ آج حق کہاں ہے؟ آج باطل کہاں ہے؟ آج یزید کون ہے؟ اگر ہمت نہیں، اگر خوف ہے تو پھر معذرت کر لیں امام سے، مولا ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں ڈر لگتا ہے، مجھے میرے بچے پیارے ہیں، میری اولاد پیاری ہے، میرا گھر پیارا ہے۔ کربلا کی پہلی شرط میں نے پچھلے سال بھی آپ کو کہی تھی، بس آپ کو میں نے بہت لے لیا، بہت زیادہ۔ پہلی شرط کربلا کی، جو خود امام فرماتے ہیں، اپنے خون کا وزن کرو، خون دے سکتے ہو، پہلی شرط ہے۔ مصلحت ہے ہی نہیں، امام نے بات ہی نہیں ایسی کی کہ آپ بولیں اچھا یہ اچھا نا، ون آپشن اونلی، خون دے سکتے ہو، جان دے سکتے ہو، دے سکتے ہو، پہلی چیز۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو باقی شرطیں بعد میں۔ عزیزان محترم، یہ کربلا ہے، یہ عشق کا کعبہ ہے، یہ عشق کی وادی ہے، یہاں پر آنے والا اپنا سب کچھ لٹانے آتا ہے، سب۔ یہاں پر آ کر یہ نہیں سوچا جاتا میری ماؤں کا کیا ہوگا،
میری بچیوں کا کیا ہوگا؟ یہاں صرف قربانی ہے بس. اس عشق کے قلعے پر لکھا ہی یہی ہے دروازے پر. آنا چاہتے ہو آؤ، مگر گردن کٹوا کے. کیوں؟ کہا سردار نے گردن کٹوائی ہے، تمہاری گردن کی کیا قیمت ہے؟ عزاداران محترم، بڑے سخت ایام میں لٹا ہوا کاروان نہ جانے کہاں کہاں سے گزر رہا ہے. جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرو، اس کی تصویر سامنے مت لاؤ. خاص طور پہ بیٹیوں کے سامنے باپ کا ذکر نہیں کیا جاتا. بیٹی کے سامنے باپ کی تصویر نہیں لاؤ. کیوں؟ بیٹی کا درد ابھر جائے گا. لیکن سلام ہو اس بیٹی پر کہ جب بھی درد ذرا بھی آرام آنے کی کوشش کرتا تو نگاہ دکھتی تھی، باپ کا سر نیزے پر نظر آتا تھا. گریہ تو آپ کرتے رہے نا، کرتے رہے. اس سے بڑا درد تھا کہ نہ جانے کس حسرت کی نگاہ سے وہ بیٹی اپنے باپ کے سر کو دیکھتی تھی، اور وہ سر بھی نگاہیں جھکائے آنسو گراتا ہوگا کہ بیٹی اس سختیاں ہماری راہ میں ہے. ہاں اور آپ نے گریہ کیا، گریہ کرتے خدا کو سلامت رکھے، خدا آپ کے سر کے سایوں کو، آپ کی اولاد کو سلامت رکھے. حاج مرزوق بہت بڑے نوح خاں، مداح خاں، مرثیہ خاں تھے. عرب تھے مگر تھے جو ہے وہ آہر کے، آتے نہیں تھے ایران. ایک انجمن نے بڑا بلایا انہیں کہ آئیے، قدیمی جو ماتم ہوتا ہے ایران میں اس کے بانی ہے. خواب میں امام آئے، سید الشہداء آئے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیے. آئے، زندگی گزاری خیر. انہوں نے آخری وقت بہت شدید علیل ہو گئے، مریض ہو گئے. اس وقت اپنے ایک بہت قریبی دوست کو، حسن نام تھا ان کا، اس کو بلایا اور وہ ملنے آئے. دیکھا کہ بس آخری حالت ہے، اور کہا کہ حسین یکتا ایک راز ہے جو تمہیں بتانا ہے. میری زندگی کا آخری وقت آ گیا. کہا کیا؟ کہا کل میں نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا. کہا خواب میں نہیں دیکھا. کہا مجھے شدید بخار تھا اور بخار میں تڑپ رہا تھا. تو کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، پہلی کا نام راضیہ، دوسری کا نام مرضیہ، تیسری کا نام فاطمہ. شدید بخار میں نا مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی. میں نے کہا راضیہ پانی لا. میں نے دیکھا ایک مجلل باحجاب خاتون آئی. کہا میں یہ حیا سے کچھ کہا نہیں گیا. میں نے کہا مرضیہ. وہ خاتون تھوڑا اور آگے بڑھی. اللہ سمجھ جائیں گے. مجھ سے کچھ کہا نہیں گیا. کہا میں نے تیسرا کہا فاطمہ. کہا وہ خاتون اور آگے بڑھی. کہا 3 دفعہ پکارا ہے، میں آ گئی ہوں. کہا میں نے اپنی نگاہوں کو جھکایا. کہا بی بی ہمت نہیں ہے آپ سے کچھ کہوں. کہا کیوں؟ ساری زندگی تو ہماری نوکری کرتے رہے.
بھائی مصائب پڑھتے تھے نا، مصائب پڑھتے تھے نا، تو ساری زندگی ہماری نوکری کرتے رہو، اب اگر ہم کچھ کر سکیں، کہا پیاس لگی ہے نا، کہا بی بی نے مجھے پانی دیا، میں نے پانی پیا، میں نے ایسا کہا پانی کبھی پیا نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی واقعاً یہ ہے نوکری کا صلہ، اللہ یہ ہے نوکری کا صلہ۔ آپ اپنے آنسوؤں کو ہلکا نہ سمجھا کریں، ان آنسوؤں کو لینے کے لیے وہ ماں آئی ہوئی ہے، وہ ہر مجلس میں آتی ہے، ہر مجلس میں۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کو پالا ایسے، کہا مجھے پانی دیا، کہا بچپن سے عادت تھی، جب پانی پیتے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کیسے جیسے ہی میں نے یہ کہا نا، بیوی نے گریا شروع کر دیا۔ کہا مسائل پڑھو گے ہمارے لیے، مرزوق مسائل پڑھو گے؟ کہتا ہے کہ بی بی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا، بیماری کی حالت ایسی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے مسائل، لیکن آپ کہتی ہیں تو پڑھو۔ بی بی کس کا مسائل پڑھو؟ کس کا مسائل پڑھو؟ سنیں گے کس کا مسائل؟ بی بی کہتی ہے حسین کے اصغر کا مسائل پڑھو۔ ہاں داداران محترم، یہ باب الحوائج ہے نا، یہ وہ چھوٹا سا بچہ، بھئی پیاس تھی نا، آج مرزوق کو پیاس تھی، اس بچے کو بھی پیاس تھی، اس بچے کو بھی پانی چاہیے تھا۔ ہاں اس بچے نے، آپ نے مسائل سنتے رہے، بس آپ نے گریہ کیا، بس چند لمحے، بس تھوڑی سے مراحل ہیں، تھوڑے سے قدم مسائل کے۔ اب ظاہر ہے ہماری تو 10 دن بعد ہمت بھی کم ہو جاتی ہے رونے کی، ہمارے سینوں میں طاقت بھی نہیں رہتی۔ سلام ہو اس ماں پر جو علی اصغر کو بھیجا تو چھاؤں میں نہ بیٹھی کبھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جب امام نے کہا نا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، حل من ناصر ینصرنا، ہے تو دیکھا خیموں میں کوہرام بچا، امام خیموں کے پاس آئے، کہا بہن میں نے نہیں کہا جب تک میں زندہ ہوں آپ گریہ نہیں کریں، آواز نہ آئے؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے یہ اعلان کیا ہے نا، اعلان کا تھا، غربت تھی اسے، تو کہا یہ بچہ بے چین ہو گیا تھا، یہ بچہ آرام نہیں پاتا۔ امام نے کہا لاؤ میری آغوش میں دو۔ اب آپ جانتے ہیں نا چھوٹا بچہ، جس کا بچہ ہو نا، اسے ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ آپ امتحان کریں، اپنا امتحان کریں، خدا سب بے اولادوں کو اولاد دے، اور اولاد دے نا اور 6 ماہ کی ہو جائے تو امتحان کریں، کیا اسے میں خدا کو دے سکتا ہوں؟ یہ امتحان ہے نا، یہ کربلا ہے۔ اب جو بچہ 6 ماہ کا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں سکون لیتا ہے، لیکن روز عاشورہ قانون عجیب ہے، یہ جیسے ہی اپنے بابا کے بازو میں آیا سکون، علی اصغر سکون میں، کیوں؟ جانتا ہے اب یہی آغوش ہے۔ ہاں امام ابا میں لے کر چلے، لئیم سمجھے امام قرآن لا رہے ہیں، لیکن جب ابا ہٹائی تو قرآن تو نہیں تھا، ایک چھوٹا سا سورہ تھا، ایک چھوٹا سا سورہ تھا، اگر یوں کہیں کہ ایک مرجھایا ہوا کربلا کا پھول تھا، امام لائے تھے کہ پانی دے دو، دے دو۔ امام نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس پر تو رحم کرو، اس کو پانی نہیں۔ حضرات محترم، بعض مقاتل کہتے ہیں علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اس درد کو، ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ، یہ امام حسین جانتے ہیں،
یہ جانتے ہیں علی اصغر بابر خواہش کیوں ہے. ہاں بس آپ نے سن لیا، امام نے لیا، دشمنوں نے رونا شروع کر دیا. لائن نے کہا اگر ایسے ہی رہا تو یہ بچہ چرچ جما دے گا. اور ملا اس قرآن کے پارے کو خاموش کرو. کیسا خاموش کیا؟ پانی لینے آیا تھا نا، پیاس بجھانے آیا، 3 پھل والا تیر اور والا نے کھینچا، یہاں کمائی گئی حسین کی. تیر آیا، لگا گردن پہ لگا. مقتل کہتا ہے علی اصغر پلٹ گیا. کیوں پلٹا؟ کہ بابا نہ دیکھے میری گردن. وہ جو